علامہ حافظ اسد عباس جون آف چکوال مجلس سے ذا سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ہدیہ صلوات۔ التماس سے دعا برائے ضرورت زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ مل کے بواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ میری دعا ہے آل محمد کا عظیم و کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا اس مقدس بارگاہ میں آنا، یہ تمام خرچ اخراجات، یہ لنگر نیاز، یہ تمام پرخلوص اہتمام بانیان کی پوری بچائی آل محمد کا کریم خالق اپنی پاک بارگاہ میں بطور عبادت کے مقبول و منظور فرمائے۔ اس کے صدقے میں بانیان عشرہ، بانیان مجلس، جس مومن نے کسی قسم کا بھی ذکر پاک میں جو تعاون کر رہے ہیں، مالک صدقہ محمد و آل محمد کا ہر ایک کی توفیقات میں اضافہ فرما، کو حلال و وسیع رزق عطا فرما، سب کی عزت اور وقت میں اضافہ فرما، سب کے گھروں پر، سب کے خاندان پر اپنا خصوصی نظر کرم فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اس ذکر مظلوم کربلا کو آپ کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرما۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اپنی نوکری کا آغاز۔ پہلا میرا چانس ہے اس مقام پر، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے علی والے جہاں ہوتے ہیں مزاج ایک جیسا ہو۔
توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ اور اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیے، تھوڑے اس وقت تھوڑے ہوتے ہیں جب ان میں خلوص تھوڑا ہو۔ جب تھوڑوں میں خلوص آ جائے تو 72 لاکھ پہ بھاری ہو جایا کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ پہلی بات سے ہی توجہ تامہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آئے گی، اگلی گزارشات بھی سمجھ میں آتی رہیں گی۔ تیرے میرے رسول نے فرمایا افضل ایادکم عید الغدیر، تمہاری سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اب جو بندے چپ ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں ہے رسول کے فرمان پہ شک ہے یا میرے ساتھ کوئی لڑائی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ آل محمد سلام۔ فرمایا افضل ترین عید عید الاعظم، سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ کہ بلا کوئی بڑا دن ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی تاریخ ہو، بندہ زبانی کہنے کے بعد کہتا ہے مولوی صاحب لکھ لو کہیں بھول نہ جاؤ تاکہ یاد رہے۔ میں کہتا ہوں کوئی اتنا اہم دن تھا 18 ذی الحج کا، اللہ نے ہر بندے کے دائیں ہاتھ پر 18 تحریر کر دیا ہے۔ میرا ہاتھ دور ہے، آپ کا اپنا ہاتھ نزدیک ہے، ہر بندہ اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالے۔ یہ 1 لکھا ہوا ہے، یہ عربی میں 8 لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہاتھ گواہی دیں گے، یعنی اللہ نے علی کی ولایت کی نشانی 18 کو ہر بندے کے دائیں ہاتھ میں تحریر کر توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ اچھا اس دن کی شان کیا ہے؟ تیرا میرا معصوم امام فرماتا ہے کہ جو بندہ 18 ذی الحج کو ولایت علی کی خوشی میں کسی ایک مومن کی دعوت کرے، اور کیولا ایک نہیں 4 اماموں کا قول ہے اور ایک کا قول 14 کا قول ہے، وجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرے ساتھ امام کے پاس ایک بندہ آیا تو مولا نبیوں کے سلطان نے یہ حدیث فرمائی ہے ہمارا پہلا محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے، ہمارا درمیانہ محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس نے کہا مولا کیا ہوتا جو حضور فرما دیتے اولنا علی؟ ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اب فقرہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ شکلیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا یار یہ مولا کیا ہوتا کہ رسول خدا فرما دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہمارا درمیانہ بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں، کیونکہ جو کردار محمد مصطفیٰ کا ہے وہی کردار علی مرتضیٰ کا ہے، جو سیرت محمد مصطفیٰ کی ہے وہی سیرت علی مرتضیٰ کی ہے، جو علم محمد مصطفیٰ کا ہے وہی علم علی مرتضیٰ کا ہے، جو عمل محمد مصطفیٰ کا ہے وہی عمل علی مرتضیٰ کا ہے، جو عبادت محمد مصطفیٰ کی ہے وہی عبادت علی مرتضیٰ کی ہے، جو اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے وہی اطاعت علی مرتضیٰ کی ہے۔ پھر کیا ہوتا جو رسول خدا فرماتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہمارے سب کے سب علی ہے۔ میرے 7ویں امام نے جلال کے عالم میں آ کے فرمایا شاید پیغمبر نے اس لیے نہیں فرمایا کہ ان لوگوں سے غدیر والا ایک برداشت نہیں ہوا، 14 تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے جن لوگوں سے ایک برداشت نہیں ہوا وہ 14 کس طرح سے؟ ایک نہیں 4 اماموں کا قول ہے اور ایک کا قول 14 کا قول ہے۔ تو جو بندہ 18 ذی الحج کو ولایت علی ابن ابی طالب کی خوشی میں کسی ایک مومن کی دعوت کرے، اب معصوم نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ رانے روسٹ کر کے سامنے رکھ دے، مرغے بھون کے سامنے رکھ دے، پلاؤ تیار کر کے سامنے رکھ دے، ٹکے کباب بنا کے پیش کرے۔ ہمارے ہاں تو دعوت اسی کا نام ہے، جہاں تک 3-4 آئٹم نہ ہو ہم دعوت ہی نہیں سمجھتے۔
لیکن معصوم نے کم سے کم بتایا کہ جو بندہ 18 ذی الحج کو کسی ایک مومن کی دعوت کرے اور نیت ہو ولایت علی کی خوشی، کہ جو بندہ 18 ذی الحج کو ولایت علی کی خوشی میں کسی ایک مومن کی دعوت کرے، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ کھلا دے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھو اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھانا کھلایا۔ وجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ آدھی کھجور مثال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کھجوریں لے کے آدھی آدھی کر کے سامنے رکھتا ہے۔ امام نے کم سے کم بتایا کہ جو بندہ 18 ذی الحج کو ولایت علی کی خوشی میں کسی ایک مومن کی دعوت کرے، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ کھلا دے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا لکھو اس نے آدم کو بھی کھانا کھلایا ہے، اس نے موسیٰ کو بھی روٹی کھلائی ہے، اس نے عیسیٰ کی بھی دعوت کی ہے، آج اس کے گھر محمد مصطفیٰ مہمان بن کر آیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھانا کھلایا۔ بندے بڑے منافق تھے اس دور میں، ہیں تو اب بھی، لیکن اس دور میں سامنے آ جایا کرتے۔ ایک بندہ آیا رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ بندے بڑے غریب بھی ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر 18 ذی الحج کو بندے کے پاس آدھی کھجور خریدنے کے پیسے نہ ہو، توجہ ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ اگر آدھی کھجور خریدنے کے پیسے بھی نہ ہو، یا رسول اللہ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں بندہ ماچس نہیں خرید سکتا، یا رسول اللہ اگر بندے کے حالات ایسے ہو جائیں پھر ہم 18 ذی الحج ولایت علی کی خوشی نہ منائیں، پھر ہم 18 ذی الحج گھر میں بیٹھ کے گزار دیں۔ فتبسم رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ اندر سے پہچان گئے تھے کہ بندہ ماننے والا نہیں ہے بلکہ سوچنے والا ہے۔ یا رسول اللہ اگر بندے کے حالات ایسے ہو جائیں اگر آدھی کھجور خرید نہ سکتا ہو تو پھر ہم 18 ذی الحج گھر میں بیٹھ کے گزار دیں۔ رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے اگر بندے کے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ آدھی کھجور بھی نہ خرید سکتا ہو پھر بھی 18 ذی الحج گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ گھر سے نکل پڑے اور 18 ذی الحج کو ولایت علی کی خوشی میں کسی ایک شیعہ سے ہاتھ ملا لے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ 18 ذی الحج کسی ایک شیعہ سے ہاتھ ملا لے، اللہ فرشتوں نے کہا لکھو اس نے 1.25 لاکھ نبیوں سے ہاتھ ملایا، اس نے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کو مصافحہ کیا۔ صدقے کی اہمیت تو آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ امام سے پوچھا کہ مولا لکھا ہوا دن موت کا، جس دن اللہ لکھ دے کہ بندہ مر جائے گا، مولا دا ریٹن ڈے آف ڈیتھ، اللہ نے لکھ دیا ہے بندے نے مر جانا ہے، مولا کیا تبدیل ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ مولا اللہ نے لکھ دیا پھر بھی تبدیل ہو سکتا؟ فرمایا ہاں۔ مولا کیسے؟ فرمایا الصلاۃ والسلام الاشیاء، 3 چیزوں سے۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا الدعاء، دعا مانگ موت ٹل جائے گی، خیرات کر موت ٹل جائے گی، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر موت ٹل جائے گی۔ لیکن آج تو بندوں کی حالت الٹی ہے، یار ملا تو کہا جی جان کی ضرورت پڑے تو مانگ کے دیکھ لینا، بندہ کہ یار تیرے بھائی سے کام ہے، چھوڑو جی میں بولتا ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی منافقت اور ہو کیا سکتی ہے؟ جب تجھے خون کے رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہے، تجھے اپنے نبی کی سیرت سے ہی پتہ نہیں چلا کہ یار کام نہیں آتے۔ فرمایا الصدقۃ السر، الصدقۃ السر افضل من الحج والعمرہ۔ مولا فرماتے چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم تک کوئی نیکی نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ بندے کہتے ہیں جی خرچ بھی بڑی کی ہے، نہ بیماری ہے یہ نہ پریشانی ہے،
پہلے سوچ تو صحیح تو نے خیرات کی کیا ہے؟ کہ قمیض پھٹ گئی ہے فقیر نو دے دیو، سالن پہ ابھی خراب ہو جاسی ہمسائے نو دے دیو۔ لیکن اللہ کہتا ہے وہ قربان کر جس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو تڑی لگائی، تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ وجہ ہے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ پورا سال صدقہ دو اس کی عزت اور ہے، غدیر والے دن صدقہ دو اس کی عزت اور ہے۔ پورا سال صدقہ دو، 1 روپیہ دو گے 1 روپیہ رہے گا، لیکن اگر غدیر والے دن صدقہ دیا اللہ اسے بڑھاتا ہے، پھر اگلے دن 2 گنا، پھر اگلے دن 4 گنا، پھر اگلے دن 6 گنا، حتیٰ کہ یہ صدقہ اتنا بلند ہوگا قیامت کے دن ہر کوئی گرمی سے دھوپ سے جل رہا ہوگا، یہ صدقہ مومن کے سر پر پہاڑ بن کر سایہ کرے گا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس بندے نے 18 ذی الحج کو ولایت علی کی خوشی میں صدقہ دیا تھا، ذرا سارے اٹھا کر اسے تکڑی میں رکھ کر تولو تو صحیح ثواب بنا کتنا۔ کیا بات ہے، اب جو دن اتنا عظیم ہے تو کام کتنا عظیم ہوگا۔ واہ واہ، دوپہر میں اسلام کو سایہ ملا، رستے میں اسلام کو منزل ملی، قیامت تک کے لیے اللہ نے دین اسلام کو محفوظ کر لیا۔ یہ 1.5 لاکھ کے قافلے کے ساتھ نبیوں کا سلطان مکے کے بائی پاس چوک پہ پہنچا جسے غدیر کہتے ہیں۔ غدیر اس زمانے کا مکے کا بائی پاس چوک ہوا کرتا تھا، ہر قافلہ واپسی پر پہلے وہاں تھا پھر اپنے وطن واپس جائے گا۔ مکہ والے حضور کو چھوڑنے آئے ہوئے تھے، عراق والے خدا حافظ کہنے والے تھے، مصر والے بچھڑنے والے تھے، یمن والے جدا ہونے والے تھے۔ یہ حکم قدیر لے کر میدان غدیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے، ایک بدلے ہوئے لہجے کے ساتھ گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ ڈالا۔ گھر جا کے سوچنا، نہ طٰہٰ نہ یاسین نہ مزمل نہ مدثر، نہ کملی والا نہ زلفوں والا نہ چوٹیوں والا نہ قبا والا، بلکہ خطاب فرمایا عہدے سے کہ یا ایھا الرسول۔ اگر کہتا کملی والا زلفوں والا چوٹیوں والا قبا والا تو مولوی کہنا جی محب اور محبوب کی محبت کی بات ہے، نہ ہمارا عمل نہ دخل ہے۔ اللہ نے خطاب فرمایا عہدے سے کہ میں اللہ ہو کر عہدے سے مخاطب کر رہا ہوں۔ پتہ چلا معاملہ مستحب کا نہیں ہے بلکہ سرکاری معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ آج کل وہابیت کا وائرس بڑا پھیلا ہوا ہے۔ پہلے بندے پوچھتے تھے جی یہ علی کے فضائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ علی کا یہ فضائل ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ 1 دن کا بچہ بولتا کیسے ہے، 3 دن کے علی نے کلہ ایدر کو چیرا کیسے، 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھڑتا کیسے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرا؟ بڑا بدبخت اور نامراد ہے یہ ملا جو نئی نسل کے نوجوانوں کو خراب کر دے۔ یار سمجھ میں نہیں آتا علی نے جھولے میں لیٹے لیٹے کلہ ایدر کو چیرا کیسے، یا سمجھ میں نہیں آتا علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا کیسے۔ اگر کوئی ناجائز مولوی ایسی پٹی بڑھانے لگے تو اسے کہا کرو میں تیری سمجھ کا امتحان لیتا ہوں، دریا میں سے رستہ بنتا ہوں، تیری سمجھ میں آتا ہے لوہا موم ہو جائے، تیری سمجھ میں آتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، تیری سمجھ میں آتا ہے اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکل آئے، تیری سمجھ میں آتا ہے قبلہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ موسیٰ نبی کے لیے دریا میں سے رستہ بنا، قرآن میں کہتا ہے کہ داؤد نبی لوہا موم کرتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا عصا سانپ بن جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کتنا بدبخت اور نامراد ہے یہ ملا جسے نوکروں کے فضائل پر یقین آ جاتا ہے، مولا کے فضائل پر علی حق علی حق علی حق علی حق وجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ فرمایا بلغ۔ بندے کہتے جی بڑا ہو گیا علی علی، ہر وقت علی علی، مجلس میں بیٹھو 2 علی، محفل میں بیٹھو 2 علی، مسجد میں بیٹھو 2 علی، کوئی تبلیغ بھی کیا کرے۔ میں کہتا ہوں او جاہل، او منافق،
اور سعودی عرب کی نچڑی ہوئی ہڈی کھا کھا کر جوان ہونے والے ملا، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو علی والا بندہ تو خود ہی ان کے پیچھے چل۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پورے قرآن میں نماز کو تبلیغ کہا ہی نہیں۔ یہ پوچھو نا بھی تبلیغ سے کیا مراد ہے جی؟ نماز۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پورے قرآن میں ثابت کرو، اللہ نے پورے قرآن میں نماز کو تبلیغ کہا ہی نہیں۔ نماز ہر مومن کو پڑھنی چاہیے، نماز ہر شیعہ کو پڑھنی چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے کی؟ کیونکہ وقت آخر لبے شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود ثنا ہوتی رہے تیری صدا۔ روز اول کو جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تو اس سے یہ وعدہ، ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ علی کا شیعہ ہے تو نماز پڑھ، لیکن بندے ایک یہاں پر سازش کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی نماز کے لیے تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندر نماز مکے میں نہیں بچتی تھی، نماز مدینے میں نہیں بچتی تھی۔ جو بندے پریشان ہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں اس کی دلیل پیش کروں گا۔ مثلا میں آج تقریباً 5 یا 6 بجے یہاں پر پہنچا ہوں آپ کے پاس۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اور قبلہ نے اکٹھا ہی لنگر کیا ہے، لنگر بڑا اچھا تھا، کر کے مزہ ہے، انشاءاللہ اگلے 10 دن بھی کرتے رہیں گے۔ اور ہم تو جہاں بھی کھاتے ہیں لنگر امام حسین علیہ السلام کا ہی کھاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ ایک بندے نے مجھے وہاں پر دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، لنگر کرتے ہوئے، سیدھا آ گیا جی بانی مجلس کے پاس۔ کیا بات ہے جی آپ کے لنگر کی؟ یہ لنگر کھانے کے لیے تو اسد عباس چکوال چھوڑ کے یہاں کھچی والا میں آ گیا ہے۔ آگے بانی مجلس اس سے اتنا ضرور کہے گا بھئی لنگر اس نے کیا ضرور ہے، لیکن آنے کا مقصد لنگر کرنا نہیں ہے، آنے کا مقصد ہے تبلیغ محمد و آل محمد، آنے کا مقصد ہے ذکر محمد و آل محمد، آنے کا مقصد ہے مجلس مظلوم کربلا۔ اب جو بندے یہ الزام لگاتے ہیں، جو بندے یہ تعویذ کھڑتے رہتے ہیں کہ اسی نماز کے لیے تو حسین نے مکہ چھوڑا تھا، اسی نماز کے لیے تو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، میں کہتا ہوں عقل کے اندھو نماز کربلا کے اندر بچی ضرور ہے، لیکن حسین کا کربلا آنے کا مقصد نماز بچانا نہیں تھا، حسین اصل میں اسے بچانا چاہتا۔ توجہ ہے کہ نہیں سامعین گرامی؟ حسین اصل میں توحید کو بچانا چاہتا تھا۔ اب توحید بچی ہے، ساتھ میں نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا۔ آل محمد سلام علیکم۔ تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرات؟ ماشاءاللہ مولا آپ حضرات کو سلام۔ کہتے جی تبلیغ کی بات بھی کیا کریں؟ میں کہتا ہوں اللہ نے پورے قرآن میں نماز کو تبلیغ کہا ہی نہیں۔ الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہونے کی نیت سے میں ممبر پر بیٹھ کر یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک نہ نماز کو تبلیغ کہا، نہ روزے کو، نہ حج کو تبلیغ کہا، نہ زکوٰۃ کو، نہ خمس کو تبلیغ کہا، نہ جہاد کو۔ پھر مجھ سے سوال کرو اسد عباس اللہ نے تبلیغ کہا کسے ہے؟ پورے چیلنج کے ساتھ ممبر حسین پر بیٹھ کر یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ صرف ولایت علی کے ساتھ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول تبلیغ کر علی کی ولایت کی۔ اب پتہ چلا قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرے، اور مبلغ وہ ہے جو علی جن ولی اللہ کا ذکر کرے۔ حالانکہ گارنٹی قرآن میں کھڑی ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا حبیب گھبرانا نہیں، میں اللہ تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ اب میرا تمام عالم اسلام سے یہ سوال ہے
کہ غدیر میں خطرہ تھا کس سے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی ابو جہل مارا گیا ہے، حارث مارا گیا ہے، انتر مارا گیا ہے، سارے خدا کے دشمن فی النار ہو چکے ہیں۔ غدیر میں تو سارے مسلمان نہیں تھے، سارے حاجی نہیں تھے، سارے صحابی نہیں تھے، تو پتہ چلا ولایت کو جب بھی خطرہ ہوتا ہے مسلمانوں سے ہوتا ہے، حاجیوں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آدم صفی اللہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، نوح نجی اللہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، موسیٰ کلیم اللہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، اسماعیل ذبیح اللہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب علی ولی اللہ پڑھو پتہ نہیں تکلیف کیوں ہو جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سارے تو مارے گئے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ تو پتہ چلا خطرہ یا مسلمان سے ہوگا یا حاجیوں سے ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ خیر اعلان ولایت ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا، پیغمبر نے فرمایا بلال جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ 1.5 لاکھ کے مجمع کو روکنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ غدیر کے مجمع کے اندر، غدیر کے میدان میں 1.5 لاکھ کے مجمع کو جس بریک سے روکا گیا اس بریک کا نام ہے حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کے طرف۔ پتہ چلا نماز عمل ہے، خیر العمل نہیں، روزہ عمل ہے، خیر العمل نہیں، حج عمل ہے، خیر العمل نہیں۔ الخیر ہی ولایت علی ابن ابی طالب، خیر سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ایک سادہ سا فکرہ کہنا چاہتا ہوں، بندہ محنت کر کے سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا واپس آئے، گھر والے 2-4 بندے پریشان بیٹھے ہو، اتنا ضرور پوچھے گا بھائی خیر تے ہے، یعنی کچھ اور رہے نہ رہے خیر کا رہنا بڑا ضروری ہے۔ غدیر کا مجمع رک گیا، نبیوں کے سلطان نے پہلا حکم دیا، میرے صحابہ ممبر لاؤ۔ اگر سرکار ممبر نہیں ہے کہ پھر ممبر بناؤ۔ اور اگر سرکار ہم کھٹی ماسٹر تو ہے، یہ ممبر والا کام ہمارے پاس سے ہی باہر۔ اب صحابہ ان کے وکیل بھی ہیں، وکیلوں نے بچانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی کان فلان بزازن، ریشمی لباس کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور کہا سرکار ہم کپڑے کا کام تو کرتے ہیں اور سارے کام تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ ممبر بنانا ہمارے بس سے باہر۔ سرکار نے فرمایا اونٹوں سے پالانے اتارو، ایک دوسرے کے اوپر پالانے رکھ کر ممبر بناؤ۔ میں نے عالم خواب میں رسول خدا سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہیں نبی، نبی ہوتا ہے غیب کا جاننے والا، یا رسول اللہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے ان کنگلوں کے پاس ممبر ہے نہیں تو مانگا کیوں، یا رسول اللہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کو ممبر بنانا آتا نہیں تو حکم کیوں دیا؟ عجب نہیں کہ پیغمبر فرمایا اسد عباس میں ان سے مانگ نہیں رہا تھا بلکہ ان کو حکم دے کر آنے والی امتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ جو لوگ میرے ہوتے ہوئے خالی ممبر نہیں بنا سکتے وہ میرے جانے کے بعد صاحب ممبر کیسے بنوا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو لوگ میرے ہوتے ہوئے ممبر نہیں بنا سکتے میرے جانے کے بعد صاحب ممبر کیسے بنوا سکتے؟ اور یہ پالانوں کا واحد ممبر ہے کہ جس پر نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آیا۔
اعلان ولایت ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا ممبر ہٹا دو. میں کہوں گا یا رسول اللہ ممبر بنا رہنے دو. ہو سکتا ہے کل آپ کے چاہنے والے مولا علی کے چاہنے والے علی کی شیعہ کر اس ممبر کی زیارت کریں گے. عجب نہیں کہ پیغمبر فرمائیں اس ممبر کو بندروں کے چڑھنے سے بچا رہا ہوں. ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ کیونکہ ہر ممبر پر ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن ولایت والے ممبر پر یا محمد آ سکتا ہے یا علی آ سکتا ہے. آپ سلامت رہے، علی کے چاہنے والے سلامت رہے. میرے کی ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر نے اگلا حکم دیا، یہ جھاڑیاں کاٹ دو. 7 جھاڑیاں لگی تھی. جیسے کوئی میچ ہوتا ہے، ہاکی کا میچ، فٹ بال کا، کرکٹ کا میچ، گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے. پیغمبر اسی طرح غدیر کا گراؤنڈ تیار کروا رہے ہیں. جھاڑیاں کاٹ دو. یا رسول اللہ یہ کیوں؟ کہیں گے کیونکہ جھاڑیوں کے نیچے ہوتا ہے سایہ. کہیں سایہ ڈھونڈ کر میرا کوئی ہمسایہ سو نہ جائے. پاؤں سے جوتیاں اتارو، کیونکہ حاجی ہوتا ہے تھکا ہوا. پاؤں میں جوتی ہوگی، ٹھنڈک محسوس کرے گا، سو جائے گا. جیسے میرا بھائی سو رہا ہے، اس کو جگا دو. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک حاجی کے پاؤں میں ٹھنڈک پڑے گی، سو جائے گا. پیرا تو گرمی تے کنا تو حب. کانوں سے کپڑا اتارو، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے یا رسول اللہ میں سوڑ نہیں سکیا، میرے کان تے کپڑا آ گیا. غدیر کا پیغمبر گراؤنڈ تیار. سلامت وجہ ہے کہ نہیں سامنے. اب یہاں پر قبلہ مختلف قول ہے، مختلف روایات ہیں. پیغمبر نے 5 گھنٹے تقریر کی، 7 گھنٹے تقریر کی، 9 گھنٹے تقریر کی. ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے 3 دن لگاتار تقریر کرتے رہے. روک روک کے فجر، روک روک کے ظہرین، روک روک کے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب ہمارا نبی خالی ہادی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہمارا نبی خود ہدایت ہے. ہادی وہ ہوتا ہے جو کبھی ہدایت کرے، کبھی ہدایت نہ کرے. لیکن ہدایت کا ہر عمل ہدایت ہے. ہدایت کا چلنا ہدایت، ہدایت کا بولنا ہدایت، ہدایت کی جلدی ہدایت، ہدایت کی لیٹ ہدایت. پیغمبر نے حاجیوں کو 3 دن لیٹ کرا دیا، حالانکہ اعلان ولایت اسی وقت ہو سکتا تھا. ایک روایت میں پیغمبر نے حاجیوں کو 3 دن لیٹ کروایا. اس کو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. مثلا کئی علتیں، کئی وجوہات علماء کرام نے بیان کی. چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے 3 دن لیٹ کیوں کرایا؟ کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو رستے میں میپ لگا کے دیکھتا رہوں ابھی کون سا سٹاپ آنے والا ہے، ابھی کتنے کلومیٹر رہ گیا، ابھی کتنے گھنٹے کا سفر رہ گیا. آج کل دور آسان ہے. بندہ حج پہ گیا ہو، گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر کب پہنچنا ہے. ہر جگہ کا وہ سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے، آج مینا میں پہنچ گئے، آج مکہ میں ہے، آج مدینہ میں ہے، آج طائف میں، آج فلاں، آج فلاں. یعنی ہر جگہ کا وہ لگا دیتا ہے. گھر والے بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ خود بھی گھر والوں کو اطلاع آسانی سے دے سکتے. لیکن آج سے جو 1400 سال پہلے کا دور تھا، نہ موبائل، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، نہ ٹویٹر، کچھ بھی نہیں. یعنی حاجیوں نے اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگایا ہوتا تھا کہ میں فلاں دن مکے پہنچوں گا، فلاں دن مدینے، فلاں دن یمن، فلاں دن اپنے گھر. یعنی حاجیوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا تھا اور گھر والوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا تھا کہ فلاں دن حاجی صاحب گھر پہنچائیں گے. اب پیغمبر نے 3 دن لیٹ کیوں کرایا؟ کیوں پیغمبر ان کی نیتوں سے واقف تھے. مثلا میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس تقریباً 1 گھنٹہ ہی پڑھی جاتی ہے کیونکہ 10 دن آپ حضرات کو زحمت دینی ہے.
میں ولایت کا موضوع شروع کیا ہے، اور ولایت کا موضوع ایسا ہے جو پڑھتے رہو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ پر میں یہاں پر لمبی تقریر کرنی شروع کر دوں، 4-5 گھنٹے آپ کے لے جاؤں. آپ گھر میں جائیں گے 4-5 گھنٹے بعد، گھر والے آپ سے پوچھیں گے تو صحیح بھئی مجلس کا ٹائم تو یہ آنے میں دیری کیسے ہو گئی؟ بھئی آپ کو بتانا پڑے گا یہ مولوی لمبا ہو گیا تھا. جو ہے پیغمبر نے حاجیوں کو 3 دن لیٹ اس لیے کروایا کیونکہ پیغمبر ان کی نیتوں سے، ان کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے کہ پہلے جا کر بتائیں یا نہ بتائیں. اب پیغمبر نے 3 دن لیٹ کرایا ہے. اب مکے والا 3 دن لیٹ گھر پہنچا، مدینے والا 3 دن لیٹ گھر پہنچا، یمن والا 3 دن لیٹ گھر پہنچا، طائف والا 3 دن لیٹ گھر پہنچا، جدے والا 3 دن لیٹ گھر پہنچا. اب پہلے جا کر بتاتے نہ بتاتے اب 3 دن لیٹ آئے ہیں. گھر والوں نے پوچھا تو صحیح بھائی آنا تو 3 دن پہلے تھا، 3 دن آنے میں دیری کیسے ہو گئی؟ پہلے بتاتے نہ بتاتے آج مجبوراً بتانا پڑا. علی کو مولا بنایا جا رہا تھا. آج ولایت علی کا اعلان ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وجہ ہے کہ نہیں سامنے کی؟ آج ولایت علی کا اعلان ہو رہا تھا. شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر قادری صاحب خدا ان کی زندگی دراز کرے، ایک دفعہ اپنے ہی مجمع میں کھڑے ہو کر مولا علی کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ان کے سامنے ان کا اپنا ایک مرید کھڑا ہو گیا. قادری صاحب آپ سننی ہیں؟ قادری صاحب نے کہا 100%. علی علی بڑا کرتے ہیں. قادری صاحب نے کہا 100%. تو قادری صاحب کیا علی اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا علی اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ قادری صاحب نے فرمایا 100%. توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا جی 100% بندے نے کہا قادری صاحب آپ نے کہہ دیا علی اور باقی صحابہ میں 100% فرق ہے، مہربانی فرمائیے کوئی ایک فرق تو بتائیے. کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے تجھے ابھی تک اتنا فرق بھی سمجھ نہیں آیا. باقی سقیفے میں ووٹ مانگ کر خلیفہ بنے، علی خم غدیر پر ہاتھ بلند کر کے صرف 2 آیتیں پڑھ کے آپ کی سہمت ہو. یہاں پر 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دوسری آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. اگر خالی یوم ہوتا تب بھی منکرین ولایت کو گنجائش فرار تھی. اللہ نے یوم سے پیچھے بھی الف لام لگا دیا تاکہ کسی کو بھاگنے کا موقع ہی نہ مل سکے. آج خاص آج کے دن 18 ذی الحج کو دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. آج کے دن نعمت تمام ہو گئی. مثلا میں ابھی کہوں بھئی رات ہے تو صاف مطلب ہے کہ دن نہیں ہے. اگر میں کہوں دن ہے تو صاف ظاہر ہے کہ رات نہیں ہے. بھئی اگر اللہ کہہ رہے کہ آج مکمل ہوا ہے تو پتہ چلا 17 ذی الحج تک دین ناقص تھا، 18 ذی الحج کو دین مکمل ہو گیا. تو اب میرا سوال ہے کہ 17 ذی الحج تک ایسی اس میں کون سی چیز نہیں تھی کہ دین ناقص تھا؟ اگر کوئی بندہ کہے جی نماز وہ تو 2 ہجری سے فرض ہے، پیغمبر پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے 2 ہجری سے، حج پیغمبر کر کے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ جہاد ہو چکا ہے. تو پھر وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ ایک کام کون سا ہے؟ کتاب کا نام ہے السیف الجلی
فی المنکر ولایت علی. مولوی پرانا نہیں ہے بلکہ مولوی نیا ہے. کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ کتاب چھپی ہوئی ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادی صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون. امت مسلمہ کے 73 فرقے ہیں، ان میں سے 72 جائیں گے جہنم میں اور 1 جائے گا جنت میں. اب پیغمبر سے پوچھا گیا یا علی یا رسول اللہ وہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہوگا کون سا؟ فرمایا مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام حیدر کرار ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ آخری آیت سے بتا فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے، بلکہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے یہاں پر تشریف فرمائے. میں تو فقط آپ کو سبق سنانے کی کہا، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. مایوس کون ہوتا ہے؟ جس کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے، جو اپنے ارادوں میں مکمل ناکام ہو جائے، جس کی آخری امید دم توڑ چکی ہو. کافر کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیے. پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، بڑے بڑے کافروں کو اسلام کی دعوت دی، کافر مایوس نہیں ہوا. پیغمبر نے ہجرت کر دی، پیچھے علی کو سلا دیا، کافر مارنے کے لیے آئے، سامنے حیدر کرار تھے، شیر خدا تھے، کافر مایوس نہیں ہوا. بدر میں وہ گنتی کے مسلمان ادھر 3 گنا کافر زیادہ طاقت لے گئی، یا کافر مایوس نہیں ہوا. احد میں اس سے 3 گنا زیادہ طاقت لے کر آیا، کافر مایوس نہیں ہوا. جنگ احد ہاری، کافر مایوس نہیں ہوا. بدر ہارے، کافر مایوس نہیں ہوا. تبوک ہوا، کافر مایوس نہیں ہوا. جنگ خیبر ہوا، کافر مایوس نہیں ہوا. فتح مکہ ہو گیا، کافر مایوس نہیں ہوا. کیونکہ یہ وہ موقع تھا جہاں عالم اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا تھا. آج کافر کے مایوس ہونے کا دن تھا، لیکن کافر یہاں بھی مایوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ کافر کے ذہن میں یہ منصوبہ بن رہا تھا کہ ابھی محمد بوڑھا ہو گیا ہے، اب جنگوں میں پھرتا رہتا ہے، یا مار دیا جائے گا یا قتل ہو جائے گا یا اپنی موت آپ مر جائے گا. ہم انہی پاؤں پہ اپنے واپس دین پہ واپس پلٹ جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو زندہ کر دیں گے، کیونکہ محمد ابھی دنیا سے جانے والا ہے. کافروں کے ذہن میں یہی منصوبہ تھا، ہم نظام کفار کو پھر سے عالم اسلام میں، عالم دنیا میں رائج کر دیں گے. لیکن کافر اس وقت بالکل مایوس ہو گیا جب ایک محمد نے دوسرے محمد کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرما دیا تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. آل محمد سلامت رکھیں. آپ جی علی کے چاہنے والے سلامت رکھیں. تبرکن 2 یا 4 جملے مصائب کی. رونے کے دن ہیں، ماتم کرنے کے دن ہیں، کیونکہ سلاموں والا گھرانہ اجڑ رہا ہے. آج یکم محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے. مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند آسمان پر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جعفر صادق کے گھر سے رونے کتنی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو چکا. سلام ہے اس گھرانے پر. عزادارو سلام ہو میرا حسین کی 7 سالہ بوڑھی بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ. جناب فاطمہ صغریٰ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی. امام حسین کے 4 حرم ہیں، جناب سکینہ اور جناب علی اصغر سگے بہن بھائی ہیں. میرا چوتھا امام اور بی بی فاطمہ کبریٰ سگے بہن بھائی ہیں، لیکن علی اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، فاطمہ صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا.
امام حسین نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے حصے کا بہن اور بھائی بنا دیا، اس لیے اس بی بی کو کہا جاتا ہے علی اکبر کے حصے کی بہن۔ بی بی ام رباب سے شادی ہو گئی امام حسین کی، امرؤ القیس کی بیٹی تھی۔ عرب کے شریف گھرانوں کا یہ دستور تھا کہ جب بہویں بیاہ کر پہلی دفعہ اپنے گھر میں آتی کنڈی پکڑ کے کھڑی ہو جاتی، پھر وہ جو مانگتی شریف ان کی جھولیوں میں ڈال دیتے تھے۔ عزادارو، بی بی ام رباب کی شادی ہوئی، رباب نے کنڈی کو پکڑا، یا دروازے سے جناب زینب عالیہ دوڑ کے آئی، کہا بھابھی یہ کربلا نہیں مدینہ ہے، میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں، آج حسین کا گھر بھرا پڑا ہے، عرش سے لے کر فرش تک جس چیز پہ تیرا دل کرے تو اشارہ کر، زینب عالیہ تیری جھولی میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور رئیس کی بیٹی عزادارو، رباب کی نگاہ پھرتے پھرتے اچانک رک گئی بی بی فاطمہ صغرا کے جھولے، اور رئیس کی بیٹی مجھے صغرا کے حوالے کیا، کل لے جا، لیکن جب کل اپنی اولاد ہو جائے تو یتیم کا حق بھول نہ جانا۔ عزادارو، فاطمہ صغرا کو بی بی رباب نے پالنا شروع کر دیا۔ 2 سال کے بعد اللہ نے رباب کو سکینہ عطا فرمائی۔ اب ایک جھولے میں 2 بچیاں پلنے لگی، ایک زانو پہ فاطمہ صغرا، ایک زانو پہ جناب سکینہ۔ عزادارو، امن کا زمانہ تھا، بی بی سکینہ کا 2 سال کا سن تھا، دونوں بچیاں بیٹھ کے مٹی پہ کھیل رہی تھی، یا جناب سکینہ کو رباب نے اٹھا کے اندر لے گئی، کہا سکینہ کبھی فاطمہ صغرا سے اونچی آواز میں نہ بولنا، کہا اماں اگر میں بولوں ہے تو میری بہن۔ بی بی رباب کی آواز آئی، صغرا بہن ضرور ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ عزادارو، 2 سال کی سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یتیموں سے اونچی آواز میں بولنا نہیں چاہیے، یتیموں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن ہائے شام غریبہ، جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی دماغے مارتا ہے، کوئی کچھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک فکر اور سنتے جانا۔ عزادارو، آ گئی 28 رجب، قافلہ تیار ہونے لگا۔ علم والے نے فہرست میں نام نہیں لکھا، گھبرا کے بی بی رباب کی پیچھے پوش پکڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا اماں تو میری ماں ہے، غازی نے میرا نام نہیں لکھا لیکن مہربانی کر تو مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ عزادارو، بی بی رباب نے بھی ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ صغرا جناب علی اصغر کو اٹھا کے اپنی گود میں بیٹھ گئی، کہا یہ لے لو، میں جانے سے نہیں روک رہی، لیکن اصغر خود جاتا ہے تو چلا جائے۔ بی بی رباب قریب آئی، علی اصغر کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن علی اصغر لپٹ گیا بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ۔ عزادارو، ہر بی بی آتی لیکن اصغر نے جانے سے انکار کر دیا۔ یا کسی بی بی نے امام حسین کو بتایا کہ مولا آپ کا بچہ صغرا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب مولا حسین خود آئے۔ اب حسین جھکے، علی اصغر کے کان میں ایک فکرہ کہا، یا اصغر نے صغرا کو چھوڑا، لپک کے حسین کے دامن کے ساتھ۔ اب حسین نے اصغر کو اٹھایا، حسین اصغر کو اٹھاتے جاتے ہیں، صغرا دوڑتی بھی جاتی ہے، پوچھتی بھی جاتی ہے، کہا بابا لے جاؤ اصغر کو، لیکن اتنا تو بتا دو آپ نے اصغر کے کار میں کیا کہا ہے؟ تو میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، اصغر تو لے جا صغرا کے پاس، جہاں حسین اتنے تیر کھائے گا وہاں تیرے حصے کا تیر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم